السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ آج رمضان المبارک کا 17واں دن ہے اور ہم اپنی نشست کا آغاز حسب معمول کوئز سے کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، بوڑھے والدین کی کوئی بات ہمیں ناگوار معلوم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 2، ہمارا کون سا رشتہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے؟ اگر کوئی شخص عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھ سکا تو کیا وہ وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ سوال نمبر 5، اگر ہم لمبی عمر اور وافر رزق کے خواہاں ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 6، کلمہ طیبہ کو خلوص دل سے بار بار پڑھتے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، آئیے آج کی اچھی بات، آج کی نیکی کی جانب، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، ارشاد نبوی ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ اپنے سے بڑوں کا نام نہیں پکارتے؟ آپ انہیں باجی، بھائی جان، انکل، آنٹی، خالہ جان، دادو وغیرہ جیسے القابات سے پکارتے ہیں۔ یہ اسی حدیث کی وجہ سے ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی وجہ سے ہی خیر و برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی موقع ہو ہم اپنے بزرگوں جیسے ہمارے دادا دادی اور نانا نانی کا کام کر دیا کریں، انہیں پانی پلا دیا کریں، ان کی چیزیں انہیں لا کر دے دیا کریں اور ان کا کہنا سنا کریں۔ اگر گھر میں کوئی بوڑھا ملازم ہو تو اس سے عزت اور احترام سے بات کریں۔ پیارے بچوں، آئیے آج کی آیت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم والے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ پیارے بچوں، جہاد جہد سے نکلا ہے اور جہد کے معنی ہے مشقت برداشت کرنا، اور جہاد کے معنی ہے کسی کام کے کرنے میں پوری طرح کوشش کرنا اور کسی قسم کی کمی نہ کرنا۔ اور جہاد کا یہ بھی معنی ہے کہ محنت اور کوشش کرنا۔ آئیے جہاد کی چند اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ زبان سے جہاد کرنا یہ ہے کہ زبان سے دعوت اللہ دی جائے۔ جنگ مسلط ہونے کی صورت میں حکمت اور تدبر کے ساتھ لڑنا تاکہ کم سے کم جانی نقصان ہو۔ حملہ آور کے جواب میں اپنا دفاع کرتے ہوئے ہاتھ سے چوب یا چوٹ لگا کر جہاد کیا جا سکتا ہے۔ جہاد بالنفس سے مراد طاعات کو بجا لانا اور امور میں سے مشکل ترین کو چننا۔ رمضان کے دوران جب نیند کا آپ پر غلبہ ہوتا ہے مگر پھر بھی آپ تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنے نفس کو اس کام کے لیے مجبور کرتے ہیں جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، تو آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں۔ جہاد بالقلب سے مراد ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے پر اکسانے والے فاسد و مضر خیالات کو قلب و ذہن سے نکال پھینکنا۔ اگر دل پڑوسی کی گھنٹی بجا کر بھاگنے کا کہے تو اس خیال کو جھٹکنا۔ اگر جی چاہے کہ دوست کا بستہ چھپا کر اسے تنگ کیا جائے اور آپ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں تو یہ جہاد بالقلب ہے۔
جہاد بالمال سے مراد ہے دوسرے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے ان پر خرچ کیا جائے اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا جائے۔ جہاد کی دو قسمیں اور بھی ہیں، جہاد اصغر اور جہاد اکبر۔ جہاد اکبر سے مراد جہاد بالنفوس یعنی قلب و روح اور اخلاق و کردار کی تطہیر و بالادگی ہے، یعنی ان کا خیال رکھنا، ان کو پاکیزہ کرنا۔ اس کی بنیاد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو، اور جہاد اصغر سے مراد اہل کفر و عناد کے ساتھ کیا جانے والا جہاد ہے، یعنی قتال۔ جہاد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ جہاد یا تو دل کے ذریعے کیا جاتا ہے، جیسے جہاد کا عزم کرنا، نیت کرنا، یا اسلام اور اس کے احکامات کی طرف دعوت کے ذریعے، یا غلط کاروں پر حجت قائم کر کے، یا حق کی وضاحت اور شبہات کے ازالے کے ذریعے، یا مسلمانوں کے لیے نفع کے کام کی فکر اور تدبیر کے ذریعے، یا نفس قتال ہی کے ذریعے۔ بس جو ذریعہ بھی ممکن ہو اس کے ذریعے جہاد واجب ہے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جیسے بھی ممکن ہو اس میں اپنی کوششوں کا حصہ ڈالنا لازمی ہے، اور یہی آپ کا جہاد ہے۔ پیارے بچوں، آئیے آج کی دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالحا کیتنی۔ اے اللہ، مجھے پل بھر کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور جو اچھی چیز تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کو مجھ سے واپس نہ لے۔ اور یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے اس حوالے سے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کے لیے یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ آئیے آج کے مسئلے کی طرف۔ اگر کسی نے عشاء کے فرض باجماعت ادا کیے اور تراویح جماعت سے نہیں پڑھی، اس کے لیے بھی وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا درست ہے۔ پیارے بچوں، آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو غزوہ بدر کا واقعہ پڑھنا ہے۔ اس سے مسلمانوں کی کامیابی کی وجوہات پر آپس میں گفتگو کرنی ہے، اور ڈائری میں دی گئی جگہ پر غزوہ بدر میں فوجوں کی پوزیشن کا نقشہ بنانا ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، کل ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ۔